علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائیں، اسلامی تاریخ میں احتجاج کی یہ خلفشار کی احتجاج جائز بھی ہے، اور اگر جائز ہے تو کن حدود و قیود کے ساتھ؟ پاکستان کی اکانومی آپ دیکھ لیں، چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہیں۔ انٹرنلی اگر ڈی سٹیبلائز ہوگا، چاہے فتنہ خوارج ہو، چاہے دوسری ایتھنک گروپس ہوں یا پولیٹیکل بھی ہوں، تو اس میں انارکی سے ریاست متاثر ہوتی ہے، عوام متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر تو احتجاج کے کوئی ایسے طریقے موجود ہوں جن کے اندر بغیر بڑی تعداد میں گیدرنگ کیے آپ کی آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچ سکے، تو پھر تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہی بات سفیشینٹ ہے۔ لیکن اگر یہ بات محسوس کی جائے کہ حکمران بے حسی پہ مد ہیں اور کسی بھی طور پہ عوامی حقوق کی بات جو ہے نا ان کو ایک بندے کے آواز کے اٹھانے کے سے جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت کے اندر کسی پرامن طریقے سے کسی ایک جگہ کے پر احتجاج کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ توڑ پھوڑ، تشدد اور گراؤ جلاؤ، اس کی تو بہرحال کسی بھی طور پہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے اگر انسانی جان، املاک، مال، عزت، اس کا تحفظ کرنا ہر جہاں پر ریاست کی ذمہ داری ہے وہاں ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان لکیلی اس بات کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہی بعض احتجاج ایسے ہیں جن کو مکمل طور پہ بین الاقوامی تائید اور اس کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ عورت مار جب ہوتا ہے تو اگر اس کو رکوانے کی بات کی جائے تو اس موقع کے بعد یہ بات کی جاتی ہے نہیں ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ایک گروپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے پھر دوسرے کا بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی محسوس کرتے ہیں پارلیمان سے باہر بھی بعض طبقات ایسے ہوتے ہیں جن کی کئی مطالبات ایسے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے، وہ جائز ہوتے ہیں۔ جس طرح فلسطین کا ایشو ہے، اس کے اوپر اگر پارلیمان کے اندر موجود جماعتوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے یا کوئی مذہبی طبقات اس کے اوپر زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، تو اس صورت اگر وہ فلسطین کے لیے کوئی احتجاج کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر رائے عامہ کی زندگی متاثر نہیں ہوتی، عوام کی زندگی متاثر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جو ہے نا ان کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، اس بات کا التزام کرنا اور اس بات کا اہتمام کرنا کہ لوگوں کی زندگیاں متاثر نہ ہوں، علاج معالجہ متاثر نہ ہوں، ان کے روزگار متاثر نہ ہوں، یہ بات انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم بنیادی اسلامی جو حقوق و فرائض کا چیپٹر ہے ہم اس کے اندر جو ہے مداخلت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلامی حقوق و فرائض میں بات شامل ہے کہ ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، شہریوں کے بھی حقوق ہیں، اسی طرح عوام الناس کے حقوق ہیں، حکمرانوں کے حقوق ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو اگر سم اپ کرنے کی بات کی جائے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ جو بھی پازیٹیو بات ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور جو نیگیٹو بات ہو کنڈیم کیا جائے۔ تو پازیٹیو کو ہائی لائٹ کرنا اور نیگیٹو کنڈیم کرنا، اس کے لیے مساجد بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس ہالز بھی ہوتے ہیں، آڈیٹوریمز بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے پارکس بھی ہوتے ہیں، اور ایسے وینیوز بھی ہوتے ہیں جہاں پر ٹریفک چل بھی سکتی ہے اور آپ کے دیگر معاملات بھی جو ہے نا کنڈکٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسا عمل جس کے نتیجے کے اندر رائے عامہ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے اور جو مریض ہے وہ موت کے گھاٹ تک جو اس کو پہنچا دیا جائے، یا جو روزگار کے لیے باہر نکلا ہے اس کی پشیمانی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے، یا کوئی ایسا کریک ڈاؤن کیا جائے کہ جس سے پورے علاقے کی بجلی چلی جائے، تو یہ باتیں یقیناً جو ہے کسی بھی طور پر حقوق و فرائض کے متعلقہ جو اسلامی تعلیمات ان سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اچھا ابتسام صاحب یہ بتائیں، اگر قومی امانت میں خیانت ہو جائے جو کہ بہت بڑا جرم ہے، ہم فارم 45 47 کی بحث ہوتی ہے، یا لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہے متاثر ہو رہے ہوں، بیسک نیسیسٹیز آف لائف ان کو نہ پہنچیں، تو اس سلسلے میں عوام کو کس طرح احتجاج کرنا چاہیے؟ اس کا ڈھنگ بتا دیں ذرا۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے، دیکھیں پریس کلب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں میڈیا موجود ہوتا ہے، آپ اس وینیو کو منتخب کر لیں، یا ہر بڑے شہر کے کوئی نہ کوئی ایسا پارک موجود ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر آپ راولپنڈی کی بات کریں تو وہاں لیاقت باغ ہے، اگر آپ فیصل آباد کی بات کریں دھوبی گھاٹ ہے، اگر آپ گجرانوالہ کی بات کریں شیرالہ باغ ہے، اگر لاہور کی بات کریں تو آپ کا مینار پاکستان گراؤنڈ ہے، اگر آپ ملتان کی بات کریں تو وہاں پر نشتر، وہاں پر جو ہے آپ کا قلعہ قاسم باغ ہے، عام ہاس باغ ہے، کراچی کی بات کریں نشتر پارک ہے۔ تو یہ وہ وینیوز ہوتے ہیں جہاں پر آپ یہ اسی طرح کراچی شارع قائدین کے اوپر بھی احتجاجوں کا ایک پوری کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ تو عوام الناس کو ان مقامات کے اوپر جمع ہو کر اپنے پلیک کارڈ اٹھا کر یا اپنے جو ہے اس کو اپنی آواز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگرچہ برطانیہ کے اندر کنٹرولڈ احتجاج کا ٹرینڈ ہے، لیکن اسپیکر کارنر وغیرہ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور آزادانہ طور کے اوپر ملکہ کے خلاف بھی بات کر لیتے ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں بھی کرٹیسزم والا جو ہے رویہ اپنا لیتے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ایسے وینیوز کو جو ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور وہاں پر جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے اور ان کے مطالبات کو حکمرانوں تک پہنچایا جائے۔ تو میڈیا کی قوت آج کل ہر جگہ موجود ہے، سوشل میڈیا بھی موجود ہے، پرنٹ میڈیا بھی موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی موجود ہے۔ تو آپ کس جگہ پہ جمع ہو کر احتجاج کر کے اپنے مطالبات کو بآسانی حکومت تک منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی حرص جو ہے وہاں پر کوئی دنگا فساد کرنا، خوف و ہراس پھیلانا،
لوگوں کو تھریٹ کرنا یا آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جو ہے نا ایک خوف اور نا امیدی کے سائے میں لانا شروع ہو جائیں، یہ رویے درست نہیں ہے۔ ابتسام صاحب یہ بتائیے گا کہ خلافت راشدہ میں علم و ادب پہ، سائنس ٹیکنالوجی پہ مسلم امت ریوائیو کر رہی تھی، ہمارا کلائمیکس تھا، مضبوط تھی، آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں انتشار اور خلفشار نے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچایا بلکہ اس کا امپیکٹ مسلم ورلڈ پہ بھی پڑ رہا ہے، تو اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ دو الگ الگ پیراڈائم ہے، ایک پیراڈائم یہ ہے احتجاج کا، اور ایک پیراڈائم یہ ہے کہ آپ علم کو، ٹیکنالوجی کو، دیگر معاملات کو فوکس کرتے رہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو معاشرے کا سنجیدہ اکیڈیمک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حالات کے تغیر سے، اپنی ان ایکٹیویٹیز سے دستبردار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر وہ ہمیشہ کھبے رہتے ہیں۔ ایک عالم دین جو ہے اگر باہر احتجاج بھی ہو رہا ہو تو اس کا تعلق لائبریری سے منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سائنسٹسٹ جو اگر باہر احتجاج بھی ہو رہا ہو تو اس کو لیبارٹری سے ڈیلنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ایک میڈیکل پروفیشنل سے متعلق کوئی بندہ ہے تو اس کی جو تحقیقات ہیں ان کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اکنامک جو ہے نا بندش یا گھٹن پیدا ہو گئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو بھی کمپیٹنٹ بندہ ہوتا ہے وہ اسکلڈ مائیگریشن کے چکر میں پڑ کے کبھی کینیڈا نکل جاتا ہے، کبھی آسٹریلیا نکل جاتا ہے، کبھی انگلستان نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ کنسنسس کے ساتھ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی حکومت کو، آپ کی اپوزیشن کو اور آپ کے دیگر طبقات کو، کہ کم از کم ہمارے ملک کے اندر جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یا ہیومن ریسورس ہے، ہم نے ان کی لائف کو اس سارے احتجاجی عمل کا متاثر نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ ان کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں پر سیاسی حلفشار یا انتشار کے اثرات ان پہ مرتب نہیں ہوتے اور آپ کے ملک کے اندر علم، تحقیق، سائنس، ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے نا معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے متعلقہ، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا اس امت کے اوپر اور ہماری ملت کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور اس بات کو مینیج کرنا کوئی امپاسبل بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جتنا مرضی سیاسی ایک جو ہے نا آپ کے معاشرے میں انتشار ہو، اس کے باوجود معاشرے کے 70-80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو کم از کم جو اکیڈیمکس یا دیگر پروفیشن سے متعلقہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی علمی تحقیقی سرگرمیاں جو اس طرح جاری و ساری رکھیں، اور حکومت ان کو انشور کرے، اپوزیشن کو انشور کرے کہ ملک کی ترقی کے معاملات یا علمی ترقی کے معاملات یا سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کے معاملات میں آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ اب میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ ہمارے بھارت کے اندر بھی تو بہت زیادہ کئی مرتبہ رفٹ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا ایک اکیڈیمک لیول ہے، یعنی وہاں پہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا لیول ہے یا بزنس ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ اداروں کا لیول ہے، وہ اس میں یورپ اور امریکہ کے لیول کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مینیج۔